السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آج ہم بنانے لگے ہیں چنے کی دال جو ہوتی ہے نا، اس کی پنجیری کہہ لیں، دال کہہ لیں، جو کہ ہمارے پاکستانوں کی اسپیشلٹی ڈش ہے۔ تو جی سب سے پہلے میں نے دیسی گھی جو ہے نا حسب ضرورت لے لیا، اور اس کے علاوہ جی پھر میں نے جو ہے نا بیسن جو ہے نا وہ حسب ضرورت لیا۔ تو ساتھ ساتھ جی اتنا تو اندازہ ہو جاتا بناتا کس میں کتنا گھی جانا ہے اور کتنا جو ہے نا بیسن جانا ہے۔ تو خیر جی اگر آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا تو آپ ایک گلاس میں جو ہے نا بیسن ڈال لیں، اور پھر اس کے مطابق جو ہے نا گھی کا اندازہ کر لیں، اگر آپ نے ناپ تول کرنی ہے تو اس کے علاوہ جی پھر میں نے جو ہے نا اس میں گھی ڈالا تھا، تو بیسن لے لیا میں نے۔ تو کچھ لوگ جو ہے نا وہ دال چنے کی جو ہے نا وہ بھون کے اور دال کو کرش کر کے جو ڈالتے ہیں، جیسا کہ ہم پاکستانی، ہم سب کی یہ بات ہے کہ پاکستان میں ہم ایسے ہی کرتے ہیں کہ چنے کی دال جو ہے نا وہ لے کے تو اس کو پیس کے تو پھر ہم جی دال بناتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایسا کچھ نہیں، مجھے نہیں، میں نے سوچا جی چلے ہم جو ہے نا ایسے ہی بنا لیتے ہیں بیسن سے ہی۔ پاکستان میں تو ایسا تھا کہ آپ کو چکی سے ساری دالیں جو ہے نا وہ اس طرح کی مل جاتی ہیں، تو خیر یہاں سے بھی مل جائے، لیکن میں نے یہاں پہ پھر جی بیسن لے لیا، تو اس کو میں ایڈجسٹ کر رہی تھی، اور میں نے جو آنچ ہے نا وہ بالکل سلو رکھی ہوئی تھی تاکہ جو سکون سے جو ہے نا یہ بیسن اچھے سے بھون سکے۔ تو خیر مجھے اس میں جو ہے نا گھی کم لگ رہا تھا، تو میں نے اس میں تھوڑا سا نا اور گھی، دیسی گھی سے میں بنا رہی ہوں۔ تو آپ کے پاس اب آپ کا چوائس ہے کہ آپ نے کون سے گھی سے بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ جو ہے جن کے پاس ظاہر ہے دیسی گھی نہیں ہوتا، وہ میں نے دیکھا ہے کہ آئل سے بھی بناتے ہیں، تو ہر اس کا کوئی مسئلہ نہیں، جیسے آپ کا دل چاہتا ہے آپ بنائیں۔ تو ویسے تو اصل جو ہے وہ طاقت اور مزہ جو ہے نا وہ دیسی گھی سے ہی ہوتا ہے، اور کھانے کا جو ہے نا اصل ٹیسٹ اسی سے ہی آتا ہے، تو طاقت بھی اسی سے آتی ہے، اور یہ سردیوں کی بیسٹ سوغات ہے۔ تو میں یہ بنا رہی ہوں اپنے ہسبینڈ کے لیے، اور کیونکہ مجھے جو ہے نا وہ سوجی والی اچھی لگتی ہے، تو وہ پنجیری جو ہوتی ہے تو یہ میرے ہسبینڈ کو بہت پسند ہے۔ تو یہ چیک کریں جی، اب بیسن اور جو گھی ہے نا یہ اچھے سے ایڈجسٹ ہو گیا ہے۔ تو ہے جی اس کے علاوہ جی میں کہہ رہی تھی کہ یہاں پہ ہم پاکستانی جو ہم مدرز ہیں، ہماری لائف کتنی مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اچھا پاکستان والوں سے کہنا کہ ہماری لائف یہاں پہ ایسے مشکل ہے، وہ یہ چیز نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں جی ہم بہت مصروف ہیں، ہماری لائف جو ہے نا بہت بیزی ہے۔ لیکن میں کہتی ہوں یہاں پہ ہم اکیلی لڑکیاں اور ہمارے بچے ہوتے ہیں، صبح سب سے پہلے اٹھتے ہیں، بچوں کو جی ان کو جی نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھیں، اور بچوں کو پھر ناشتہ کرائیں، پھر ان کو اسکول بھیجیں، اسکول چھوڑ کے آئے جی۔ پاکستان میں یہ کام جو ہے نا ہے تو سیم، لیکن ان کے کرنے کا جو نا طریقہ وہ بہت ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ اور پاکستان میں۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو بھی کام ہے صبح سے لے کر شام تک لڑکیوں نے، ہم پاکستانی مدرس نے خود ہی کرنے ہوتے ہیں۔ جن کے ہسبینڈ کام پہ صبح صبح چلے جاتے ہیں، انہوں نے اپنے کام جو ہے نا صبح سے لے کر شام تک خود ہی کرنے ہوتے ہیں۔ صبح جی بچوں کو ناشتہ کرایا، اسکول چھوڑا، پھر اس کے بعد گروسری کو بھی نکال دیں، کچھ جو ہے نا جو ہسبینڈ وہ خود ہی گروسری کر کے لے آتے، لیکن میں خود کرتی ہوں، گروسری خود ہی کرتی ہوں، کیونکہ میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ کام پہ ہوتے ہیں، وہ چھٹی والے دن بھی ان کا یہی دل ہوتا ہے کہ یہ خود ہی گروسری کرے، کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ جو ہے نا خواتین کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز کیا چاہیے۔ ویسے یہ بھی بات سچ ہے، کیونکہ دیکھیں جب اپنے ہسبینڈ کو آپ کہتے ہیں نا گروسری کر کے لے، اور وہ چیزیں اٹھا لاتے ہیں جن کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہوتا، تو اس طرح کر کے نا وہ سارے جو ہے نا چیزیں اٹھا لاتے ہیں۔ ہم پھر لیڈیز کہتی ہیں یہ اس کی ضرورت نہیں تھی، یہ آپ لے آئے ہیں، اس کی ضرورت نہیں تھی، یہ آپ لے آئے ہیں، تو اس طرح کر کے نا پھر ہم باتیں بھی بڑی کرتی ہیں۔ تو ویسے پھر ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں خود ہی لے آؤں تو وہ بہتر ہے، اور پھر وہ چھٹی والے دن ان کا دل ہوتا ہے کہ میں بالکل جو ہے نا وہ آرام سکون سے بیٹھا رہوں اور ریسٹ کروں، تو کیونکہ کام کر کے انسان ظاہر ہے تھک جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ دال جو ہے نا وہ بالکل ریڈی ہے، اس کا کلر جو ہے نا وہ بہت چینج ہو چکا ہے۔ تو یہاں پہ پھر میں نے جو ہے نا باداموں کا جو نا آٹا کہہ لیں یا چورا کہہ لیں، وہ میں نے اس میں ایڈ کیا تھا، اور اس میں نا آپ چاہے تو اس میں سوجی بھی الگ سے بھون کے نا وہ بھی اس میں آپ مکس کر سکتے ہیں۔ تو پہلے ویسے میں سوجی والی بھی بناتی ہوں، اس دفعہ صرف میں نے بیسن والی بنائی ہے، کیونکہ میرے پاس جو ہے نا وہ باداموں کا میں نے چورا ڈالنا تھا، تو میں نے سوچا چلیں آج اگر
سوجی نہیں بھی ہے تو خیر کوئی بات نہیں. تو اس میں پھر میں نے ڈرائی جو ہے نا وہ کوکونٹ جو ہے نا وہ بھی اس پہ میں نے ایڈ کیا تھا، اور اس کا ٹیسٹ جو ہے نا بہت اچھا بنا تھا، بہت مزے کا تھا. ساری جو دال ہے نا وہ بہت فائن بنی تھی، ایسے بالکل ایک جیسی، کیونکہ ساری چیزیں بالکل ایک ہی طرح کی ساری پسی ہوئی تھی، کوئی موٹی نہیں تھی کوئی باریک نہیں تھی، تو ساری جو ہے نا وہ فائن قسم کی تھی، تو جس کی وجہ سے دال جو ہے نا وہ بہت اچھی بنی تھی. تو ہے جی یہ دال تو مجھے تو بہت اچھی لگی تھی. تو کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کو یہ دال جو ہے نا بنانے کا طریقہ کیسا لگا ہے. تو یہ چیک کر یہ کوکونٹ جو ہے نا یہ بھی میں ڈالی تھی، بالکل فائن تھا. تو اس سے بھی اس پہ کوئی فرق نہیں تھا پڑا، سب کی جو ہے نا وہ کہہ رہے کوانٹٹی اور سب کچھ جو ہے نا ایک دم پورا آیا تھا. اور اس میں نے نا اس میں شکر ڈالی تھی، شکر والی میں بنا رہی ہوں، میں نے چینی اس میں بالکل بھی ایڈ نہیں کی، کیونکہ آپ کوشش کریں کہ چینی جتنی کم سے کم کھائیں وہ بیٹر ہے. تو خیر میں نے تو یہاں پہ شکر ہی ایڈ کی تھی، کیونکہ میں اپنے ہسبینڈ کے لیے بنا رہی تھی، تو ان کے لیے پھر اسپیشل جو ہے نا وہ میں شکر ہی ایڈ کرتی ہوں. اور بہت ہی مزے کی ہوتی ہے شکر والی جو دال ہوتی ہے، شکر والا حلوہ بھی بہت زیادہ یمی ہوتا ہے. تو آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ مجھے کہاں کہاں سے واچ کر رہے ہیں، تاکہ میں آپ کا جو ہے نا وہ تھینکس کر سکوں. اور ویڈیو کو جو ہے نا فل واچ کیا کریں، اور لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں. اس سے پھر یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ کو کس قسم کی ویڈیو پسند ہے، اور ہم جو ہے نا کس قسم کی ویڈیو جو ہے میں آپ کے لیے دوبارہ جو ہے نا وہ بناؤں، کس ٹاپک پہ بناؤں. تو ہے جی میں اپنی جو ہے نا روٹین پہ بات کر رہی تھی. پھر جی بچوں کے اسکول کا ٹائم ہو جاتا ہے، ان کو آپ نے پک کرنا ہوتا ہے، پھر آپ نے بیچ میں جب آپ بچوں کو اسکول چھوڑ کے آتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے جو ہے نا گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں. پاکستان میں تو ہوتا ہے آپ نے کام والی لگائی ہوتی ہے، کوئی کپڑے دھونے والی لگائی ہوئی ہے، کوئی بھی کام، یا کوئی مہمان آ گیا تو آپ نے کام کرنے والی کو ہیلپر کو بلا لیا ہے. تو اس طرح یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ نے خود ہی سارے اپنے کام کرنے ہوتے ہیں، چاہے آپ مر رہے ہیں یا جی رہے ہیں. اس سے یہاں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا کہ آپ کی حالت جو ہے نا وہ کیسی ہے. تو یہاں پہ پھر میں شکر ایڈ کر رہی تھی، ہسبے جو ہے نا وہ میں نے شکر ایڈ کر رہی تھی، شکر ایڈ کی تھی. تو یہ بس میں اکثر سوچتی ہوں، میری طبیعت اکثر خراب ہو جائے نا تو یقین کریں کوئی بھی یہاں پہ نہیں ہے ایسا. گھر میں خود ہی بندے نے رو دو کے کہہ لیں کہ چپ کر جانا ہوتا ہے، اور ہمت کر کے جو ہے نا پھر اٹھ جانا ہے. جی اٹھے اور اپنے کام جو ہے نا وہ سٹارٹ کریں، اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں. پاکستان میں چلیں کوئی نہ کوئی ہوتا ہی، ہیلپر ہی مل جاتی ہے. اگر کوئی اپنا رشتہ دار نہیں ہے تو آپ کسی کو ہیلپ کے لیے بلا لیتی ہیں، اپنے کام کروا لیتی ہیں، یہ بہت بڑا بینیفٹ ہوتا ہے. تو نو ڈاؤٹ کہ یہاں پہ بہت ساری فیسیلیٹیز بھی ہیں اور آرام سکون کی زندگی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیونکہ سب سے بڑی جو نعمت ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے پاس ہیں، سب سے بڑی نعمت یہ ہے. تو باقی جو زندگی ہے نا اس کی یہ تو کام جو ہے نا ساتھ ساتھ پہ چلتے رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم لڑکیوں کو ہمت طاقت دے، ہم ماؤں کو، کہ تاکہ ہم اپنے گھر کا سرکٹ جو ہے نا وہ اچھے سے چلا سکیں اور کسی کی ضرورت ہی نہ پڑے. تو میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ تمام مدرس کو صحت و تندرستی و زندگی دے، اور ان کے بچوں کو بھی سلامت رکھے، ان کو بھی صحت و تندرستی و زندگی دے، کامیاب کرے، اور تمام بچوں کو نیک کرے. اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ ماحول جو ہے نا وہ بچوں کا سیم ہی ہے، پاکستان میں اور یہاں پہ سیم ماحول ہے، کوئی فرق نہیں ہے. کچھ فیملی جو ہے نا وہ یہاں سے اپنے بچوں کو لے کے چلے جاتے ہیں، تو اس کا کوئی فرق نہیں ہے. وہ میں پھر کسی دن جو ہے نا اس ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں گی. اب آپ مجھے خود کمنٹ کر کے بتائیے کہ یہاں پہ زندگی آسان ہے یا پاکستان میں زندگی آسان ہے. تو یہاں پہ اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے کہ آپ اتنے وہ کیا کہتے ہیں جوان یہاں پہ آتے ہیں، اور یہ جو ٹھنڈ ہے نا سردی، یہ آپ کو جلدی جو ہے نا وہ بوڑھا کر دیتی ہے. یہاں پہ موسم کا بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے. تو اور پھر آپ کو آرام بھی نہیں ملتا. تو سارا دن بس یہ ایسے ہی بچوں کے ساتھ پھر گزر جاتا ہے. پھر بچوں کو جو پک کر کے لے کے آئے، ان کو کھانا بنا کے دیں، ان کا خیال رکھیں، ان کے کپڑے دھوئیں. تو بچوں والا جو بندہ ہے نا وہ کبھی بھی جو ہے نا وہ فری نہیں ہوتا. تو جن کے بچے ہیں وہ تو یہ جانتے ہیں کہ بندہ جو ہے نا وہ بالکل فری ہوتا ہی نہیں ہے. تو جن کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں ان کے کام ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ کام نہیں ہوتا، لیکن وہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ قسم کے ہوتے ہیں. لیکن کہہ رہی ہوں کہ ذمہ داری کی بات ہے، یہاں پہ آپ نے جو بھی ہے وہ آپ نے خود ہی کرنا ہے. اگر آپ کا زیادہ سے زیادہ دل تنگ آ گیا تو آپ کسی مارکیٹ میں چلے گئے ہیں بس یہ کچھ دیر اپنے کیا کہہ رہے ہیں آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے. تو اس کے علاوہ پھر لائف وہی روٹین کے کام، نہ کسی سے بات، بس زیادہ سے زیادہ کیا ہو گیا فون پہ بات کر لی ہے. آمنے سامنے کی بات اور ہوتی ہے، ادھر وہاں پہ تو شادی پہ چلے گئے، کوئی فوت کی ہوگی وہاں پہ چلے جائے. اور پھر جی ہم اپنے اتنے اچھے اچھے ڈریسز پہن کے جاتے ہیں. سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے بس سمپل لائف جو ہے نا وہ گزارنی ہے.
لیکن یہاں پہ یہ سب سے بڑی یہ بھی نعمت ہے کہ آپ جو ہے نا کسی کی لائف میں انٹرفیئر نہیں کر رہے، کوئی آپ کی لائف میں انٹرفیئر نہیں کر رہا، سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ مجھے یہاں پہ بہت پسند ہے کہ آپ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو چلیں جی، آپ بھی یہ ریسیپی ٹرائی کیجیے گا۔ یہ دال ہماری ریڈی ہو چکی ہے۔ اب اس پہ صرف میں جو ہے نا کوکونٹ اسپریڈ کر رہی ہوں تاکہ یہ خوبصورت سی لگے، اور اس کو پھر میں نے نا کچھ ٹائم کے لیے رکھ دیا تھا، آدھے گھنٹے کے لیے، تاکہ یہ اچھے سے جو ہے نا وہ سیٹ ہو جائے۔ تو سیٹ ہونے کے بعد جی میں نے اس کو پھر چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ لیا تھا،